خواجہ نظام الدین محبوب الہ انہیں اس واقعے کو نقل کیتا. حضور سیدی غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں مرید گیا تھے کہ شخص جڑا نا سرکار غوث پاک کھڑوتے نے وہ پوڑیاں ویڑ جنا ڈگا پیا ہڈیاں بھی چور باں دیاں تے لتاں دیاں بھی تو روئی جا رہا ہے. مرید نے کہا حضور کی معاملہ ہے؟ فریاد رسی کر رہے ہو, فریاد رسی کرو نا, فریاد کر رہے ہیں فریاد رسی کرو نا, تسی دے گئی گوس ہو تہاڈا تے مطلب ہی ہے فریاد رس کرو نا. کیا تینوں پتا ہے ہویا انج کیویں؟ سرکار مینوں تے نہیں علم ہے گا, میں تے کیا آہو بکا پیا کردا. کہن لگے اے نا وقت دا بدال ہے. وقت دا کی ہے؟ کیا 3 بدال اٹھدے پے سن تے میری خانقاہ آئی ہے نا, تے ایک نے کیا غوث پاک دی بارگاہ آ گئی, خانقاہ آ گئی, ایک سجے ہو گیا ایک کھبے ہو گیا کہ بے ادبی نہ ہوئے. توجہ ہے انہیں کہ میں آپ بتا رہا اے سدھا ہی آ گیا کہ ادھر سدھا آیا تو رب نے سدھا ہی تھلے کر چڑیا. توجہ ہے تھوڑی. ہوں میں تمہیں ایک گل دسا, انہیں بارگاہ غوثیت کی بے ادبی نہیں کی تھی. جملہ سمجھنا, بارگاہ غوثیت کی بے ادبی, انہیں خانقاہ غوثیت کی بے ادبی کی تھی. خانقاہ کی بے ادبی کی تھی, غوث پاک کی بے ادبی تو نہیں کی تھی نا. توجہ ہے تے جیڑا غوث پاک دی خانقاہ کا بے ادب ہوئے, جو غوث اعظم کی خانقاہ کا بے ادب ہو, چاہے وقت کا بدال ہو اور اس کا یہ حال ہو, اور وہ غوث اعظم نہیں, وہ تو رسول اعظم ہے. جیڑا غوث اعظم دی خانقاہ دی بے ادبی کرے او دا حال ہوئے, تے جیڑا رسول اعظم دی بارگاہ دی بے ادبی کرے اس کا حال کیا ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک امام الانبیاء کا کما حق ہو ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ادب و احترام کر کے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی نکھارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.